عزیز خان سے میری شادی اس طرح ہوئی کہ اس نے مجھے سرحد کے ایک گاؤں سے خریدا تھا۔ میری جھلک اس نے پیر بابا کے گھر میں دیکھی جہاں وہ دعوت میں شرکت کرنے آیا تھا۔ 16 برس کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بارے بابا جان سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لائے تھے۔ اس وقت یہ ابھی 4 برس کی تھی۔ وہ اس کو آگے کہیں بیچنا چاہتے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ ان سے اس کو لے لیا اور ایک بیٹی کی مانند پرورش کی ہے۔ طے یہ ہوا کہ وہاں کی رسم کے بموجب اگر عزیز خان میری پرورش پر آیا خرچہ بابا خان کو ادا کر دے تو وہ مجھ کو اس کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ عزیز خان نے فوراً یہ شرط مان لی۔ چونکہ عزیز خان برا آدمی نہ تھا، لہٰذا پیر بابا نے مجھ کو اس کے نکاح میں دینے سے گریز نہ کیا۔ عزیز خان نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری بہت چاہت کی، سو میں نے عمر کے فرق کو محسوس نہ کیا کہ مجھے ایک محفوظ گھر مل گیا تھا۔ لاکھ خوبیاں سہی لیکن وہ بہت شکی مزاج تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ دراصل میری نوخیزی اور خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی کہ کہیں میں اور طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ جب اس کے توہمات حد سے بڑھے تو میں اس سے نالہ رہنے لگی۔ اس کی بے چین کھوجی نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتی تھیں۔ وہ صاف صاف بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اس کو مطمئن کرتی۔ اس کے ڈکے چھپے ذو معنی جملے میرے دل پر پرچیوں کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر اوچھا وار کرتے اور میں تل ملا کر رہ جاتی۔ زندگی میں اور کوئی کمی نہ تھی، سبھی کچھ تھا ہمارے پاس۔ بس ایک بات مجھ کو مسلسل تکلیف میں رکھتی تھی کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے باوجود بھی مجھ کو احساس تھا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ شوہر کی سلوک کی پرچھائیاں سہتے سہتے 8 برس گزر گئے اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ خان کی بے توجہ سے اس کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے، جبکہ معاشی حالات دگرگو ہو گئے تھے۔ دمے کی بیماری نے خان کو آ لیا اور وہ بیمار رہنے لگا۔ بیماری کے باعث زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بو سے اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ اب معاشی ابتری کے دن شروع ہو گئے۔ شروع دنوں میں تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت تکلیف برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا، میں نے سلائی مشین نکال لی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نمٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ عزیز خان کو میری ہمت سے کچھ ذہنی آسودگی میسر ہو گئی۔ آسرا ملنے پر طبیعت بھی بحال ہونے لگی۔ وہ کام پر جانے کے قابل ہو گئے۔ ان دنوں جب عزیز خان نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا، اس کو کام چوری کی عادت ہو گئی۔ وہ اب کام پر جانے سے جی چرانے لگا، مگر میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکتی تھی۔ عزیز خان سے کہتی کہ ٹرک کا کام چھوڑو اور دکانداری یا کوئی اور کام کرو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگتا۔ اب مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی۔ ایسی بات کہہ جاتا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ مثلاً وہ ان محلے داروں تک سے میرے تعلقات جوڑنے لگا جو مجھے دروازے پر کپڑے دے جاتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے تھے۔ حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی، مگر یہ مجھ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانیاں گھڑ لیتا جو خود عزیز خان کے اپنے نکمے ذہن کی پیداوار ہوتی تھی۔ پہلے بات مجھ تک تھی اور میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی تھی، مگر اب وہ یہ دوسروں کو بھی سنانے لگے تو میں احتجاج کرتی۔ تب مجھ پر گالیوں کی بچھاڑ شروع ہو جاتی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ مانور شریف عورت ہے، اس بنا پر وہ میری قدر بھی جانتے تھے۔ یوں تو عزیز خان کے بہتانوں پر مجھ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا
دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نکمے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی، لیکن شوہر کی مغالطات نے اتنا بے سکون کیا، جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلی رہوں یا پھر گھر سے بھاگ ہی جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ آہستہ آہستہ اس ظاہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور کسی لمحے انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر عزیز خان کیوں ناحق مجھ کو غیر مردوں سے جوڑتا ہے، جبکہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے کبھی میری کوئی جھلک دیکھی ہے۔ اگر میں محنت کرتی تھی تو اسی کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تھا، مجھ کو کمانا تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کر بالآخر زچ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے دماغ میں خلل تھا، تبھی وہ میرے دماغ میں خلل ڈالتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت پریشان تھی۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑ گیا اور میں اس کی دوا لینے گھر سے نزدیکی کلینک پر گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میری ملاقات وہاں ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام وحید تھا اور وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر جب میں نے بیٹے کو اٹھایا تو ہانپ گئی۔ وہ بخار کی وجہ سے چل نہ سکتا تھا اور میں اس کو اٹھا کر گھر تک جا نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی۔ وحید نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آیا۔ برا نہ مانو تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے سپرد کیا، عزیز خان گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بدچلتی کی کہانی گڑھ لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دیں۔ میں نے کہا کہ 5 برس کا بچہ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم کو اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یا تو تم میرے ہمراہ ہی چلتے۔ اب کیوں تم کو اتنا طیش آ گیا ہے؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھ کو تھپڑ مارے اور میرا تعلق وحید سے جوڑ دیا۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا تو وحید باہر کھڑا اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ وحید نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا۔ اس سے کہا کہ عزیز خان کی بیوی کو کہو کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن عزیز خان کا ایک عزیز وفات پا گیا اور یہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ سندیسہ ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظلمانہ سلوک سے پیش آتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت سہتی رہو گی؟ اگر چھوڑ دوں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پیر بابا نے نکاح کے وقت میرا خرچہ عزیز خان سے نہ لیا ہوتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی، لیکن اب میں وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ میں تم کو پناہ دوں گا، اس نے کہا۔ ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت چلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھ کو وحید کی باتیں بری لگی، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک ہی دن کا مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچوں کی گرفت سے آزاد ہو پاتا ہے۔ میں تو پھر عورت تھی۔ میں نے عزیز خان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 5 برس لگا دیے۔ وحید نے بھی میرا خیال نہ چھوڑا۔ بالآخر میرے دل نے وحید کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عزیز خان نے مجھ کو خرید کر نکاح کیا تھا، میں اس کی ملکیت تھی۔ جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ وحید نے اس رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے مکان میں منتقل کر دیا۔
جس پر اس کے سالے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکان کیوں فروخت کیا ہے؟ فروخت کیا بھی ہے تو رقم کدھر ہے؟ یوں ان لوگوں نے میرے اور وحید کے تعلق کا کھوج لگا لیا۔ اب وحید کو دو محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ کورٹ میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا، دوسری جانب بیوی کے رشتہ داروں سے نبض آزما تھا۔ مجھے بھی طلاق کا فیصلہ لینا مہنگا پڑ رہا تھا، بچوں سے جدائی اور وحید کو بھی قربانی دینی تھی، یعنی اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھ سے عورت جو 4 بچوں کی ماں تھی کسی دوسرے شخص کے عشق میں گرفتار ہو کر بچے چھوڑ دے گی اور طلاق لے لے گی۔ خود میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن خان کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ وحید نے خاندانی جھگڑے مول لیے، بالآخر اس کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑا، طلاق حاصل کر لی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے وحید سے شادی کر لی۔ سوچ رہی تھی کہ وحید سے شادی کر کے مجھ کو معراج حاصل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ میں نے جب قرب پایا تو پتہ چلا عزیز خان شکی ضرور تھا، مگر وہ اتنا کم ذات نہ تھا جس قدر وحید نکلا۔ یہ تو اس قدر کم ذات نکلا کہ میرے ذریعے سے دولت کمانے کی ٹھان لی، کیونکہ میں ابھی تک خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ضمیر سے گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا دی تھی۔ وہ افسروں کا خوش آمدی اور بالا خانے کا رسیا تھا، خبر نہ تھی کہ وہ اخلاقی طور پر ایک مفلس انسان ہے۔ اس نے تو مجھ کو بالا خانے کی سیر کرا دی، اپنے اشاروں پر نچایا۔ اب میں پلٹ کر عزیز خان کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی کہ خلا کے بعد اس نے وحید سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھ کو وہ رقم لوٹا دو جو میں نے اس کی قیمت کے طور پر ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون نہ لینے دوں گا اور گولیاں مار کر دم لوں گا۔ اپنے مکان کی فروخت سے ملی رقم وحید نے عزیز خان کو دے کر اسے پیچھا چھڑا لیا، ورنہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اس کے دل میں بدلے کا لاوا سر نہ ہوگا۔ جب وحید سے میرا نکاح ہوا، اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کم ذات نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا تھا کچھ رقم جمع ہو جائے گی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تم کو اس غلط روش پر نہیں چلاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی، دل خون ہوتا، سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسی انمول خزانے کو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال میں اس کے ساتھ چلی آئی تھی، اور اب یہ میری قربانیاں نیلام کر رہا تھا۔ مجھ کو یہی غم کھایا جاتا تھا کہ میری نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھلتی تھی اب کس حال میں ہوں گے۔ وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تتلیوں کی مانند میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بے رحم ماں نے ان کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ وحید سے یہ میرا عشق نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں اہانت کے درد نے انتقام کی آگ کا روپ دھار لیا تھا، جس کی تپش سے تڑپ کر میں نے ان کومل کلیوں کو بھی اپنی ممتا کی ہری بھری شاخ سے نوچ کر تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے عزیز خان سے طلاق لی، میرے 4 بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے در بند کیے جا چکے تھے۔ میرے برے مقدر نے وحید کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ اب عزیز خان کے رشتہ داروں کے دروں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھی اور نہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در در بھیک مانگ کر بھی
اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی کہ جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا وہ بھی میرا نہ بن سکا بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا۔ یہ وہی وحید تھا جس کا پہلے میرے بغیر جینا حرام تھا، اب اسی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھ کو ہی بکاؤ مال کہتا اور مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کی بے اعتنائی پر میں گناہ کی قید میں زخمی کونج کی طرح بند تھی، دن رات کرلاتی تھی مگر میری درد بھری صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ وحید کا ہر احساس مر چکا تھا، اس نے میرے تن من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اسی دکھ کو برداشت کرتے ہوئے میں بیمار پڑ گئی اور اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کو تقدیر کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت دلوں کا سکون لوٹا تھا، مجھ کو اپنے معصوم بچوں کی آڑ لگی تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہتی تھی مگر وحید کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنوں کو ستایا تھا۔ عزیز خان کا گھر جیسا بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ وہ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تھا تو پیار بھی دیتا تھا۔ جب بیمار نہ تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے میری ہر خواہش پوری کی، مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا مگر میری بے صبری نے اس کو پھونک ڈالا۔ اس کی بربادی سے اب تک دل سے دھواں اٹھتا تھا۔ عزیز خان کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی سے کام لیے، خود کو اور مجھے شک کے الاؤ میں ڈال کر بے وفائی کی راہ دکھائی۔ میری بے وفائی سے نیم جان ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا اس نے مجھ کو کبھی غیروں کا پہلو گرمانے کو نہ کہا تھا، جب کہ وحید نے محبت کے نام پر میری حیا کو بھرے بازار میں فروخت کر دیا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سکھ سہ لیتی ہے تو اپنے بچوں کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے جانا ہوتا ہے کیونکہ وحید جیسے مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑ جانے کے کچھ عرصے بعد وحید پھر ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کی کمائی سے زندگی اور اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور پیر بابا کے پاس کسی طور سندیسہ بھجوایا۔ سندیسہ ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے تبریز خان کو میرے پاس بھیجا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے جب وحید موجود نہ تھا۔ میں اس کے گھر سے تبریز خان کے ساتھ چلی گئی۔ پیر بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑا کر مجھے پھر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح ضعیفی میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی، بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک روز پیر بابا عزیز خان کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اسے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا۔ اب یہ جوان ہو چکے تھے، ان کو میرے اس ماضی کا علم نہ تھا جو وحید سے وابستہ تھا۔ پیر بابا وفات پا گئے۔ عزیز خان کا بھی بعد میں ایک ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے مجھ کو بے آسرا پا کر گھر لے آئے اور یوں اللہ نے میرے قصور معاف کر دیے۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے کے اس رب العزت نے اسباب کر دیے۔ بچیوں کی شادیاں ان کے والد نے کم عمری میں کر دی تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ میری دونوں بہوئیں اچھی ہیں، میں صد شکر کرتی ہوں کہ وہ میرا خیال رکھتی ہیں۔ اب کوئی خلش نہیں، بس ایک خلش ہے، اے کاش مجھے معلوم ہو جائے میں کون ہوں، کہاں سے مجھے اغوا کیا گیا اور میرے ماں باپ کون تھے۔